बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रात को बार बार नींद क्यों नहीं आती, साइंस और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से नींद ख़राब होती है। और हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक या दो मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से या कभी बुरे ख्वाब देखने की वजह से इंसान अचानक बेदार हो जाता है। और कभी इस चीज़ का मुशाहदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और कौन है जो आपको इस नींद से जगाता है, कौन सी वो चीज़ है जिससे आप रात के एक मखसूस वक्त में जाग जाते हैं, कौन उस वक़्त आपको बार बार पुकार रहा होता है, इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल माहिन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक व बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं और कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने से गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक़्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों में ये वक़्त बदल जाता है। इस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं, ये सूरत हाल बहुत ही कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा हो तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और फिर आपको अहादीस और जदीद साइंसी रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक़्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं तो आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक़्त अल्लाह ताला अपने बंदों से ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा बुज़ुर्ग बरतर परवरदिगार हर रात आसमान और दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूब चीज़ अता करूँगा। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूँगा। है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूँ। है कोई साइल, जिसे मैं अता करूं, यहाँ तक कि सुबह तलू हो जाती है। और इसी तरह एक और हदीस में है कि हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तौक़ुफ़ करता है यहाँ तक कि 1/3 रात गुज़र जाती है तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़रत का तलबगार और उसकी मग़फ़रत मैं करूं। है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं।
اور ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان دونوں احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں، اور یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے، جو بھی اس وقت مجھ سے مانگتا ہے، اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دیں اور سیدھا رستہ دکھائیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اور اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی اور سے نہ کریں تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات اس کی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، اور جو بھی مانگنا ہو مانگ لیں۔ دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرمائے، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخری وقت میں رات کے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول ہونا شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے دوران روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، اور اس وقت رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدان نے بھی ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ کرنے پہ لگی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ وہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر
آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں اور آپ پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں اور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے جو بیماریاں ہیں وہ خارج ہو جائیں۔ پھر آپ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت آپ جب نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو تازہ خون ملتا ہے، اور نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین جو ہے وہ حالت ہوتی ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے بہترین نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کے کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیزیں ہیں۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود شفاعت کبریٰ ہے جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ اس بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میدان محشر کے مناظر، اس میں نے تفصیل کے ساتھ مقام محمود کے بارے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مسلمان اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات میں جس وقت آنکھ کھلے اسی وقت اٹھ کر وضو کریں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس قدر آپ کے اندر طاقت ہے یا آپ کو فرصت ملے یا دل کی رغبت ہو، آپ پڑھ لیا کریں، اور تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یاد رکھیں کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے، جس جگہ سے بھی آپ کو جو چیز بھی یاد ہو اور جو دل چاہے آپ اس صورت پڑھ لیا کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ فی امان اللہ۔